عزیز ساتھیوں، میں نعت نبی کے بعد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے محمد شارف صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ وعلیکم السلام۔ حامدا ومصليا اما بعد، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، زندگی کی راہیں بے شمار ہیں، حیات مستعار کی منزلیں لا تعداد ہیں، دنیا میں مقاصد انگنت ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ہر راہ مسافروں سے بھری پڑی ہے، ہر منزل کی طرف قافلوں کے قافلے رواں دواں ہیں، ہر مقصد کے متوالے اپنے ہدف کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، مگر ایک شاعر کی زبانی میں کہنا چاہتا ہوں: عظیم تر ہیں مقاصد بعید تر منزل، بھٹک نہ جائے اندھیروں میں کارواں اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا۔ عزیز ساتھیوں، مادیت اور دنیا پرستی کے اس دور نے حقیقی مقصد کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے، اسی لیے آج پھر سے دنیا کو اس بھول سے آگاہ کرتے ہوئے یہ سبق دینا ہے کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ مادیت کے بت کو توڑنا ہے اور دنیا پرستی کے صنم قدوں کو نظر آتش کر کے یہ صدا بلند کرنی ہے: میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عزیز ساتھیوں، اس سے عظیم تر مقصد کیا ہوگا کہ اپنی جسم و جان کی توانائیوں کو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا جائے۔ اس سے بلند تر مقصد کیا ہوگا کہ زبان حال سے اعلان کر دیا جائے: ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور بآواز بلند اعلان کر دیا جائے: انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ عزیز ساتھیوں، آپ غور کریں کہ مکہ کے شریف انسان کی سر کی قیمت 100 اونٹ کیوں لگائی گئی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل و جگر کس لیے چبائے گئے؟ ان کی ناک کان کس وجہ سے کاٹ لی گئی؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کیوں سولی پر چڑھا کر تیروں کی بارش کر دی گئی؟ مجھے بتائیے کہ 70 صحابہ کو بیر معونہ پر حالت سجدہ میں کیوں ذبح کر دیا گیا؟ اور زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی روحیں سوال کرتی ہیں: کس جرم میں ہمارے جسموں سے سر جدا کر دیے گئے؟ امام احمد بن حنبل کو کوڑے کیوں لگائے گئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جیل میں وفات کیوں ہوئی؟ اور ماضی قریب میں مصر کے اندر قاہرہ کی سڑک پر عظیم اسلامی مجاہد حسن البنا کو گولیوں سے کیوں بھون ڈالا گیا؟ اور ماضی قریب میں سید قطب شہید کو تختہ دار پر کیوں لٹکا دیا گیا؟ انہی صفات کے حامل لوگ تھے جو یہ کہہ کر ہر چیز قربان کر گئے: لیت الذی بینی و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب ولیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانعام غصاب۔ عزیز ساتھیوں، اسلاف کی قربانیاں ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ان مسافروں کے ساتھ مت ہو جانا جو زندگی کا سفر تمام ہونے کے بعد کہتے ہیں: وائے نادانی کہ وقت مر گئے ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کی دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، وما علینا الا البلاغ۔